اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ مدینہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایک ٹائم مقرر کر کے دیا کہ بھائی تم اپنا اسلحہ چھوڑ کے جاؤ گے، اسی طریقے سے جو بھی آپ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائے سوائے اسلحہ کے، اور ان کے باغات، ان کی زمینیں، ان کا قلعہ، وہ سب کا سب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جو میں آج بیان کرنا مجھے مقصود ہے، در حقیقت یہ جو مال جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو ملتا ہے کافروں کی طرف سے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہے جس میں لڑائی ہو، جھگڑا ہو جائے، باقاعدہ زخمی ہوں، شہداء ہوں، ان کی طرف سے مقتولین ہو اور مسلمان جنگ جیت جائیں، اس صورتحال میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کے اپنے اصول ہیں، اس میں سے 5واں حصہ نکال کے باقی سب کا سب مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا، جبکہ مال فے اس کو کہا جاتا ہے کہ لڑائی لڑے بغیر مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، جیسے کہ بنو نذیر کا معاملہ ہے۔ یہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کیا اور وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑنے کے اوپر راضی ہو گئے اور چلے گئے۔ تو جو باغات، جو اسلحہ، جو تلواریں، جو زریں مسلمانوں کے ہاتھ سامان لگا، یہ مال فے کہلاتا ہے، اور اس کا حکم مال غنیمت سے کچھ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ مال فے سارے کا سارا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ آگے ان کی مرضی، اللہ کے نبی اس مال کو کیسے استعمال کرے، اللہ کے نبی اس میں کیسے تصرف کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ مال غنیمت کا حکم اور مال فے کا حکم اور ہے، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو بنو نذیر کا معاملہ ان کے ہاتھ ان کا مال لگ گیا تھا، اللہ کے نبی نے ایک چیز بھی اپنے لیے نہیں رکھی، بلکہ اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کا سب مال ان مہاجرین میں تقسیم کر دیا جو مہاجرین ابتداءً اسلام قبول کر چکے تھے، جن کو اولین مہاجرین کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جن لوگوں نے سختیاں جھیلی، جن لوگوں نے مشکل وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی نے وہ سارے کا سارا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں ان کی ساری زندگی، ان کی ہر ایک عادت یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کو فالو کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، لیکن چند ایک باتیں اللہ کے نبی میں ایسی تھی جو کمال کی تھی، اور اسپیشلی وہ لوگ، اگر اس مجمع میں کوئی لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اگر میری آواز، میری بات کوئی سردار، کوئی قبیلے کا، کوئی کسی قوم کا بڑا وہ سن رہا ہے، ان کے لیے ایک کمال نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ مال تقسیم کرنے والے تھے، کسی سے لینے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا، ایک مرتبہ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھا لینے کے بعد فوراً اٹھے اور گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام بڑے حیران تھے، کیونکہ یہ کام حسب معمول نہیں تھا،
عام معمول اور روٹین سے ہٹ کر تھا کہ اللہ کے نبی بہت جلد اٹھے اور گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی گھر کے کام سے فارغ ہوئے، جب واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی خیر تھی؟ آپ اتنی جلدی میں اٹھے، عام حالات میں آپ ایسے نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پاس گھر میں کچھ مال پڑا ہوا تھا، اور وہ مجھے فوراً نماز میں یاد آیا کہ ابھی وہ تقسیم نہیں کیا، تو لہٰذا سلام پھیرنے سے فوراً بعد میں گھر چلا گیا اور گھر والوں کو میں نے حکم دیا کہ یہ مال شام اور مغرب آنے سے پہلے پہلے تقسیم کر دینا۔ اور اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور بھی بات کہی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کچھ مال ہو اور وہ میرے پاس ایک رات یا زیادہ سے زیادہ 2 راتیں میرے پاس رہے، میرے پاس وہ مال رات گزارے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ میں 2 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے وہ مال تقسیم کرنے والا ہوں گا، میں اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا جو لیڈرز ہیں، جو قائد ہیں، ان کے لیے ایک کمال نقطہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو، عوام کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو چلانے کے لیے مال خرچ کرتے رہا کریں، خرچہ کرتے رہا کریں، گفٹس دیا کریں، تحفے دیا کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع تر کر کے رکھا کریں، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک موقع کے اوپر 100 اونٹ لوگوں کو دیے ہیں، ایک ایک موقع کے اوپر 100 اونٹ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ اس قدر لوگوں کو مال دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے کہا کہ در حقیقت میں اس مال کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہوں۔ اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دینا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ ایمان کا ایک جز ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی فطرت کو بھانپتے ہوئے، انسانی نیچر کو سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ ایک عادت مبارکہ موجود تھی کہ اللہ کے نبی مال اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ تقسیم کرتے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے، اگر آپ کسی چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کسی بھی چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کو معاشرے میں عام کر دیں۔ آپ خوشی چاہتے ہیں نا، خوشی دینا شروع کر دیں لوگوں کو، آپ خود خوش ہوں گے۔ آپ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، مال تقسیم کرنا شروع کر دیں، مال لگانا شروع کر دیں، آپ کا مال بڑھتا جائے گا۔ ہم نے در حقیقت رستہ کچھ اور چنا ہے۔ ہم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں اپنے پاس روک روک کر، بینک بیلنس بناتے ہوئے اپنے پاس بینکوں میں رکھ رکھ کر اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ رستہ نہیں ہے۔ مال بڑھانا چاہتے ہیں، مال لگانا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے جبکہ دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ تیرے بندوں میں سے جو بندہ مال لگانے والا ہے اس کو اور دے دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا دیتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ تیرے بندوں میں سے جو بندہ اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی چیز کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ آپ خوشی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، خوشی دینا شروع کر دیں۔ کسی بھی چیز کو آپ اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں میں یہ علم ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دے، تقسیم کرنا شروع کر دے، لوگوں کو سکھانا شروع کر دے، آپ کا اپنا علم بڑھتا جائے گا۔
آپ اپنے ایکسپیرینس اور تجربات کو بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو تجربات دیتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ شریک کریں، آپ کا اپنا تجربہ بڑھتا جائے گا۔ آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لوگوں میں خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیں، آپ کا اچھا اخلاق بڑھتا جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر یہ ایک عادت تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مال کو بکثرت لگاتے ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث اللہ کے نبی کی اور بھی یاد رکھے، اسپیشلی اسی حوالے سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذوبوا باموالکم عن اعراضکم، ذرا غور سے سنیے گا کہ بھئی تم اپنی عزتوں کو بچاؤ اپنے مال کو لگا کر، اپنی عزت کو بچاؤ مال کو لگا کر۔ اللہ کے نبی نے مزید وضاحت کی، فرمایا یعطی الشاعر ومن تخافون شرہ۔ اس وقت جو شاعر لوگ ہوتے تھے، لوگوں کے بارے میں اشعار بناتے، کسی کی بے عزتی کرتے، کسی کی حوصلہ افزائی کرتے، کسی کی عزت افزائی کرتے، تو وہ فوراً نظم بناتے، ایک اشعار بناتے، اور وہ اشعار پھر لوگوں میں پڑھے جاتے۔ بندے کی عزت افزائی ہوتی، حوصلہ افزائی ہوتی، یا بندے کی حوصلہ شکنی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ اگر تم اپنی عزتوں کو بتانا چاہتے ہو تو جو شعراء لوگ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کرو، ان کے شر سے بچنے کے لیے مال لگا کر اپنی عزتوں کو بچاؤ، اپنے سٹیٹس کو بچاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بندہ منہ نہ کھولے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بندہ بے عزتی نہ کرے، اسپیشلی لیڈرز حضرات کے لیے، تو ان کو پھر مال لگانا چاہیے، مال کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، شاید پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بڑے دور اندیش تھے۔ جانتے ہیں مسجد نبوی اللہ کے نبی کے فوت ہونے تک اسی طرح کچی تھی، پکی نہیں تھی۔ بارش ہوتی تو اس کی چھت ٹپکتی ہوتی تھی، پانی نیچے آتا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں مسجد نبوی کی تعمیر، اس کی توسیع، اس کی تعمیر کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دینے والے شخص ہیں۔ کیا معلوم؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے تو آپ تعمیر و ترقی کے راستے پہ گامزن ہوں گے۔ ہمارے ہاں معاملہ کچھ الٹ ہے، مساجد پہ ہم خرچ کرتے ہیں، بلڈنگز پہ ہم خرچ کرتے ہیں، روڈز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، پل بناتے ہیں۔ ابھی جو بجٹ پیش ہوا اس میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کو آسائش اور سہولیات دینے کے بجائے دیگر دوسرے تیسرے کاموں کے اوپر کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، کتنے بڑے بڑے بجٹ ان کے لیے پیش کیے گئے۔ اگر اس کے بجائے عوام کو خوشحال رکھنا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھا جاتا تو پھر دیکھنا یہ ملک کیسے ترقی کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مدینہ طیبہ میں کوئی سڑک پکی نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی مدینے کی ریاست میں کوئی پل نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کوئی مدینہ طیبہ کے ڈرینز کا معاملہ، کوئی بجٹ اس کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام انہوں نے ایک قوم کو بنایا تھا، قوم کو ساتھ لے کر چلے تھے، اور پھر اس قوم نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو کہ آج دنیا کی تاریخ میں رہتی دنیا تک اتنا کام کسی نے نہیں کیا۔ اگر اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہے تو صرف اس قوم کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے، قوم کی تربیت کرنے کی وجہ سے، قوم کو سہولیات دینے کی وجہ سے، قوم کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اقدامات کیے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی
اسی سیرت طیبہ سے ان چیدہ چیدہ باتوں کو اپنے لیے لینا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے بجٹ بھی پیش کرنا، مستقبل کے فیصلہ جات بھی کرنے، دفاعی معاملات بھی ہم نے ویسے ہی اپنے لیے بنانے ہوں گے جیسے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تھے۔